جاؤ جتنی دولت ہے اعلان کر دو ہے کوئی جو ساری دولت کے بدلے میں چند سانسیں ادھار دے دے. کہا کیا کرے گا؟ کہ اتنی سانسیں مل جائیں کہ اپنے وطن میں جا کے مر جاؤں. وزیر نے رو کے کہا تھا بادشاہ کس خیال میں ہے؟ مانا کہ زمین پہ تیرا جھنڈا ہے لیکن زندگی پہ تیری حکومت نہیں چلتی ہے. موت کے فرمان پہ تیرا سائن نہیں ہوتا ہے. وہ اور ہی پاور ہے جس کے فیصلے سے زندگی ملتی ہے, جس کے فیصلے سے موت آیا کرتی ہے. اس نے کہا اعلان کر دو جتنی چاہے دولت لے لو لیکن چند سانسیں کوئی ادھار دے دے. سب کی گردنیں جھکی اور سب نے کہا تھا. کتنی عجیب سی بات لگتی ہے. ہماری قوم کے پاس صرف ایک ہی کتاب تھی اور وہ ہے قرآن. وہی ہماری قوم کو صحیح سے نہیں آتا ہے. کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹے 8 ہیں لیکن باپ کے جنازے پہ کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں. 10 بیٹے ہیں کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں. کئی بار باپ بڑے فخر سے کہتا ہے اللہ نے 5 بیٹے دیے تھے, میں نے 5 کامیاب بنا دیے. ایک کو انجینئر بنایا, ایک کو وکیل بنایا, کسی کو جج بنایا. رہ گئی کمائی کی بات تو میں نے اپنی اس 60 سالہ زندگی میں 3 پلاٹ خریدے, 8 مکان بنائے. بڑی کامیاب زندگی جی کے جا رہا ہوں. نہیں بھائی اس دھوکے میں مت آنا. کامیاب زندگی اس کی نہیں ہے جس نے بلڈنگیں چھوڑی, اپنے پیچھے مکان چھوڑے, اپنے پیچھے گاڑیاں چھوڑی. کامیاب زندگی وہ جی کے گیا ہے جو اپنے پیچھے قرآن والے چھوڑ کے گیا. سب سے کامیاب زندگی اس کی ہے جس نے اپنے پیچھے قرآن والے چھوڑے. نوجوانوں تکلیف بھی ہوتی ہے, درد بھی اٹھتا ہے, لیکن کس سے کہیں, کہاں جائیں, کس سے بتائیں. یہ ایک رونا نہیں امت کے لیے کہ آج جب رشتے ہوتے ہیں ہماری قوم کے اندر اور جب پوچھا جاتا ہے بیٹی کے باپ سے آپ کی بیٹی نے کتنا پڑھا ہے, کیا پڑھا ہے, تو غریب گردن جھکا کے کہتا ہے میری بیٹی نے قرآن پڑھا ہے. تو امیر بڑی آسانی سے یہ کہہ کے ٹکرا دیتے ہیں بس قرآن پڑھا ہے, بس قرآن پڑھا ہے. کیا چاہتے ہو؟ کہ صرف قرآن پڑھایا, کتنا پڑھانا تھا؟ کہ ایم اے بی اے نہیں کرایا. یار ہم ایم اے بی اے کی ڈگری کو قرآن سے بڑی ڈگری سمجھتے ہیں. ہمیں شرم آنی چاہیے. اگر غریب کی بیٹی قرآن پڑھی لکھی ہے تو ہم اس کے اندر 1000 عیب نکال کے ٹکرا دیتے ہیں. اور امیر کی بیٹی اگر قرآن کا ایک حرف نہیں جانتی تو اس کے دولت کے پردے میں آ کر کے ہم اسے سر کا تاج بنا لیتے ہیں. میں اس بات سے انکار نہیں کرتا, بیٹی بیٹی ہے, چاہے غریب کی بیٹی ہو چاہے امیر کی بیٹی ہو, لیکن نوجوانوں اپنی زندگی کا معیار ایک رکھنا. یاد رکھنا کہ نیند کبھی پیسے سے نہیں آیا کرتی, نیند کبھی اچھے بستروں پہ نہیں آیا کرتی, نیند کبھی عالیشان بلڈنگ میں نہیں آیا کرتی. نیند انہیں سکون کی آتی ہے جن پہ خدا مہربان ہوتا ہے, جن پہ خدا مہربان ہوتا ہے. خیال رکھنا میری بات کا, کبھی بھی رشتوں کو پیسوں سے مت تولنا. کبھی یہ فیصلے مت کرنا کہ سسرال والے 10 لاکھ دیں گے تو اے سی لگا کے موج کی نیند سوؤں گا. اگر ایسی میں اچھی نیند آتی تو غریب کبھی چین سے سو نہیں پاتا. اگر پنکھوں میں اچھی نیند آتی تو کبھی بھی مزدور آدمی سکون کی نیند نہیں سو پاتا. لیکن میں سچ کہتا ہوں فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر, مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیند کبھی پیسے سے نہیں آتی ہے, نیند اگر آتی ہے تو رب کے کرم سے آیا کرتی ہے. میں کئی ایسے امیروں کو جانتا ہوں, بہت ایسے امیروں کو, مجھ سے تو ٹکراتے رہتے ہیں. ہاں منبر شریف پر علامہ ہمارے افسر حسین صاحب قبلہ, مفتی نعیم صاحب قبلہ, تمام تر علماء اکرام جلوہ گر ہیں, میری بات کی تائید کریں گے. کئی امیر فون کر کے کہتے ہیں حضرت اللہ نے فیکٹریاں کہیں دی ہے, پیسہ بھی بہت دیا ہے, دولت بھی اچھی ہے, لیکن مہینے ہو گئے ہیں چین سے سویا نہیں ہو. میں نے صرف ایک سوال کیا تھا, میں نے کہا سچ بتا تیرے گھر کے اندر جو بیٹی دلہن بن کے آئی ہے کتنی بار قرآن پڑھتی ہے, کتنی مرتبہ مصلی پہ آتی ہے؟ کہتے حضرت جی یہی تو سردردی ہے, میں جس گھر سے دلہن لے کے آیا تھا پیسے میں بھی آلہ تھے, بلڈنگ والے بھی تھے, میں یہ سمجھ رہا تھا اچھے گھر والے ہیں, بیٹی بھی
بھی اچھے گھر والی ہوگی تو شرافت و نظافت ہوگی، پاکیزگی و طہارت ہوگی۔ کہا حضرت جی تھک گیا، میں کیا بتاؤں، جس دن سے بیوی گھر میں آئی ہے ایک دن مصلی نہیں بچھایا ہے، ایک دن نماز کا سجدہ نہیں کیا ہے، قرآن کی ایک آیت تک پڑھ کے نہیں دیکھی ہے۔ میں نے کہا بس کر یار، کسی سے تعویذ لینے نہ جانا، کسی سے دوائیں مت لینا، اگر سکون کی نیند چاہتا ہے اپنی بیوی سے کہہ دے روز فجر کی نماز پڑھے، قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تعویذوں کے ذریعے وہ راحت نہیں آتی ہے جو قرآن کی تلاوت کے ذریعے گھر میں راحت آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان قرآن۔ مر گئے دولت کے لالچ میں، اور سچ کہوں مسلمانوں کی حقیقت یہ جن کی زمینیں روڈوں پہ آ گئی وہ آگ موت رہے ہیں۔ 4 دن پہلے گھر کے اندر چراغ نہیں جلتا تھا، یہ اوقات تھی۔ آج روڈوں پہ زمین آ گئی تو غریب کا جینا حرام ہے۔ بھائی شرم کر، حیا کر، کبھی کسی کو پیسے سے مت تولنا۔ پیسے کی اوقات کیا ہے اور تیرے پاس ہے کتنا؟ 4 بگل لی، 50 بگل لی۔ تاریخ پڑھ، سکندر اعظم کی کہانی پڑھ، جس کی عمر 22 اور 25 کے بیچ میں تھی، آدھی دنیا پر اپنے فتح کا پرچم لہرا چکا تھا، آدھی دنیا پر۔ اور اس کو سکندر اعظم اس لیے کہا گیا، اگر زندگی مہلت دے دیتی تو وہ پوری دنیا پہ اپنی حکومت کا پرچم لہراتا، لیکن فتح کرتا جا رہا تھا۔ راستے میں سانپ نے کاٹا، زہر پھیلا، اس نے بلایا امیر کو، اپنے وزیر کو، کہنے لگا یار میرا کسی زہریلے جانور نے، کیڑے نے کاٹا ہے۔ چیک کیا طبیبوں نے، کہا سانپ کا زہر ہے۔ اس نے کہا سانپ کا زہر علاج کرو۔ بڑا گھمنڈ تھا اسے اپنی پاور پہ۔ سارے طبیب تھک گئے لیکن زہر نہ نکال سکے۔ کچھ دن گزرے، کہا مرنے والا ہے تو، بچے گا نہیں۔ جب اتنی بات اس سے کہی، اس نے وزیر کو بلایا، کہا میں اتنا کم نصیب ہوں کہ اپنے وطن میں بھی موت میسر نہیں ہوئی ہے، جاؤ جتنی دولت ہے اعلان کر دو، ہے کوئی جو ساری دولت کے بدلے میں چند سانسیں اتار دے دے؟ کہا کیا کرے گا؟ کہ اتنی سانسیں مل جائیں کہ اپنے وطن میں جا کے مر جاؤں۔ وزیر نے رو کے کہا تھا بادشاہ کس خیال میں ہے، مانا کہ زمین پہ تیرا جھنڈا ہے لیکن زندگی پہ تیری حکومت نہیں چلتی ہے، موت کے فرمان پہ تیرا سائن نہیں ہوتا ہے۔ وہ اور ہی پاور ہے جس کے فیصلے سے زندگی ملتی ہے، جس کے فیصلے سے موت آیا کرتی ہے۔ اس نے کہا اعلان کر دو جتنی چاہے دولت لے لو لیکن چند سانسیں کوئی ادھار دے دے۔ سب کی گردنیں جھکی اور سب نے کہا تھا بادشاہ موت جو آنے والی ہے اس کو پیسے سے نہیں ٹالا جا سکتا، کوئی تیرے پیسے سے تجھے چند سانسیں نہیں دے سکتا۔ اس نے جب اتنا سنا کہا تھا اچھا اگر یہ فلسفہ ہے تو لو، اگر انتقال ہو جائے تو کفن کے باغر ہاتھ نکالنا۔ کہا کس لیے؟ تاکہ دنیا کو پتا چل جائے، کبھی دولت پہ غرور نہ کرنا، اپنے اقبال پہ غرور نہ کرنا، میرے خالی ہاتھ دیکھے گی دنیا سمجھ جائے گی ہماری اوقات کیا ہے۔ جب سکندر جیسا آدمی خالی ہاتھ آیا تھا تو دنیا سے خالی ہاتھ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت رضویوں کی تقریر، نبی کے دشمنوں کی پھوٹ گئی تقدیر۔ ہاں یہ ڈاکٹر صاحب بھی میرے دوست ہیں۔ اب میں بتانا شروع کروں گا، میرے بھائی غور کریں، میں سارے ڈاکٹروں سے دوستی نہیں کرتا ہوں۔ کرونا چلا تھا، ڈٹ کے پانی کی سوئیاں لگائیں ڈاکٹروں نے، کئی تو ایسے تھے ٹیڑے کر دیا، آج تک پورے ٹیڑے ہے۔ میرے تعلقات میں اللہ سلامت رکھے ان ڈاکٹروں کو، ایسے بھی ڈاکٹر ہیں جو غریبوں کا علاج فری کرتے، نام نہیں بتاؤں گا۔ تو میرے بھائی پیسہ سب کچھ نہیں ہے، بہت کچھ ہے پیسہ مگر سب کچھ نہیں ہے۔ اسے حد تک رکھو، یہ جیب تک رہنا چاہیے، دل تک، دل تک، دل تک کہاں تک رہنا چاہیے؟ کہاں تک؟ صرف جیب تک، دل میں اس کے لیے جگہ نہیں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں غریب سال بھر چلا کرے گا تب جا کے خدا کا دوست بنے گا۔ امیروں کے لیے کتنے آسان راستے، کتنے آسان راستے۔ فرمایا گیا سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے،
صرف یہ دولت کے دروازے کھول دے اللہ کی رضا کے لیے تو یہ رب کے دوست بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے، جب دولت کا دروازہ غریب کے لیے کھولو نا تو پھر کیمرے کا دروازہ مت کھولنا۔ ہمارے مراد آباد میں بھی بڑے پمپلیٹ اور اخبارات میں نے دیکھے، اجتماعی شادی کرا رہے ہیں فلاں بابا، اجتماعی نکاح ہو رہے ہیں غریب بیٹیوں کے، اگلے دن اخبار میں دولہا کا بھی فوٹو دلہن کا بھی فوٹو۔ حیا آنی چاہیے، حیرت ہوتی ہے یار۔ اس دن دیکھو انسان کی زندگی میں 3 دن سب سے اہم آتے ہیں، ایک تو وہ دن جس دن وہ دنیا میں آیا کرتا ہے، ایک وہ دن جس دن دولہا بنا کرتا ہے، تیسرا وہ دن جس دن وہ دنیا سے جایا کرتا ہے۔ یہ 3 موقع ایسے آتے ہیں جس میں ساری دنیا صرف ان 3 کو دیکھا کرتی ہے۔ جب دنیا میں کوئی آتا ہے پورا گاؤں لوگ بٹل ہے، ایک سے ایک حسین ہے، مگر لوگ دیکھنے جا رہے ہیں آج فلاں کا پوتا آیا ہے، فلاں کا بیٹا آیا ہے، دیکھے تو صحیح کیسا ہے۔ اس دن دیکھا جاتا ہے پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ اگر دولہا کاڑا بھی ہے تب بھی لوگ اسی کو دیکھ رہے ہیں، کالا بھی ہے تب بھی اسی کو دیکھ رہے ہیں، لولا ہے تب بھی دیکھ رہے ہیں، لنگڑا ہے تب بھی دیکھ رہے ہیں، سب کی نظریں دولہا پہ جمی ہوتی ہے۔ تیسرا تب جب بندہ جنازے میں لیٹا ہوتا ہے، کافور مل دیا جاتا ہے، کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے، کیسا بھی ہو دنیا پلٹ پلٹ کے دیکھ رہی ہے۔ یہ دیکھو آج کا عام نہیں ہے بلکہ خاص دولہا بنا ہے۔ یار 3 موقع زندگی میں آئے، ہم نے زندگی سے اس کی ایک زندگی کا حسین موقع چھین لیا، جب وہ دولہا بنا ہم نے اس دن اسے سلیم کیا۔ میں نے دولہوں کے فوٹو دیکھے، جیسے یہ حافظ بیٹھے ہیں ایسی کرسیوں پہ دولہے بیٹھے تھے، ان کے فوٹو لیے گئے، خدا کی قسم کسی کے چہرے سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ دولہا بیٹھا ہے، وہ دولہا کے لباس میں زندہ لاش بنے بیٹھے تھے، اس لیے کہ جب فوٹو لیے جا رہے تھے احساس ہو رہا تھا کاش ہمارے پاس پیسہ ہوتا، آج ہم کسی کے رحم و کرم پہ نہ ہوتے، ہمارے پاس دولت ہوتی تو یوں کرسیوں پہ ذلیل نہ کیے جاتے، آج ہمارے پاس پیسہ ہوتا تو یوں رسوا نہ کیا جاتا۔ او امیرو فقیرو، او دولتوں والو، تمہیں خدا کا واسطہ کسی کو دولت کی وجہ سے ذلیل مت کرنا، ورنہ جب اللہ ذلیل کرتا ہے کوئی بچانے والا نہیں آتا ہے۔ خدا کی قسم اگر غریب روئے گا 1000 آنسو پوچھ لیں گے، لیکن جب اللہ رلائے گا کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر مدد کیا کرو تو کسی کو ذلیل کر کے نہیں بلکہ ایسے کیا کرو کہ تیرے ہاتھ تک کو پتہ نہ ہو، پھر دیکھ خدا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی۔ نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ یہ بھی میرا دوست ہے بھائی، بڑی دیر میں نکل کے آیا، اللہ کرے بیٹھے ہی رہے ایسے ایسے، بس توجہ ہے نا سارے لوگوں کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو کبھی بھی دولت کی نمائش نہیں۔ اور ایک بات تو ہے بھائی، نہیں بابو میرے بابو، بس میں ایک تو وقت ہی میرا بہت لیٹ ہے، ہاں میری بھی فلائٹ ہے دلی پہنچنا، مجھے جلدی کر لوں میں، ذرا بات سنیں، ایک بات اور سن لیں۔ کبھی کبھی ہاں دواؤں سے وہ نہیں ہوتا جو دعاؤں سے ہو جاتا ہے، دعاؤں سے جو ہو جاتا ہے۔ میرے وہ بھائی جو پیسہ کماتے ہیں، پردیس رہتے ہیں، ادھر ادھر کے سفر کرتے ہیں، یقیناً روڈ پہ آج چلنا نا سمجھ لیجئے ہتھیلی پہ موت لے کے چلنا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں نوجوانوں بائک سے ہائی وے پہ نہ چلا کرو، ہائی وے پہ نہ چلا کرو، لیکن ہاں ہمارے کچھ نوجوان ایسے ہیں کہ ایسا ایکسیلیٹر کھینچتے ہیں کہ وہیں سے دھول اڑنے لگتی ہے جہاں سے گاڑی چلتی ہے۔ ذرا دھیان کیا کرو، اگر تمہاری ٹوٹی نا تو خالی تم نہیں رو گے، ماں باپ روتے۔ اپنے پیچھے والوں کا خیال کیا کرو، جو گھر پہ تمہارے پیچھے رونے والے، مر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹوٹ گئی 15 دن اسپتال میں رہتا نہ پورے گھر کی نیند جاتی ہے، تھوڑا سا خیال کیا کرو۔ اور ایک بات اور بتا دوں، دنیا میں کتنے بڑے بڑے ڈاکٹر آ جائیں، ساری دنیا کی ڈاکٹری ایک پلے میں رکھو، میرے رب کی کاریگری ایک پلے میں۔ اگر یہ انگلی ٹوٹ گئی پوری دنیا زور لگا لے، جیسے رب نے جوڑی ہے ویسے کوئی نہیں جوڑ سکتا، جیسی رب نے جوڑی ہے کوئی نہیں جوڑ سکتا۔ لاؤ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو، جیسے چاہو آپریشن کرا لو، لیکن جیسی رب نے بنائی ہے نا ویسی بڑے اچھے اچھوں سے نہیں جڑتی ہے۔ اس لیے نوجوانوں دیکھ کے گاڑی چلایا کرو، ٹوٹنے میں منٹ لگتے ہیں، جڑنے میں مہینے لگا کرتے ہیں، جڑنے میں مہینے لگ جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مل نہیں پاتی ہیں، جیسے پیالی ہے ٹوٹ گئی
تو پوری زندگی ٹانگ سیدھی لیے گھومو گے. حفاظت کیا کرو ایک ایک چیز کی. کہہ رہے اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں, پھڑوا کے دیکھ ایک آنکھ اللہ نے کیا دیا تجھے. اندھے سے پوچھ یہ کیا چیز ہے. جن کے ہاتھ نہیں ان سے پوچھ یہ ہاتھ کیا ہے. جو بیساکھیوں سے چلتے ہیں کبھی ان سے پوچھ کہ یہ پیر کون سی نعمت ہے اللہ کی. خدا کی قسم اس نے جو بھی دیا ہے نا تجھے بے قیمت عطا کیا ہے, بے قیمت. آنکھیں بند کر کے نہ چلا کر, روڈ پہ بہت سنبھال کے چلنا چاہیے. تو جو چلتے ہیں نا روڈوں پہ ان سے میری گزارش یہ ہے جب مہینے بھر میں جو کمائی آپ کی ہونا اس کا کچھ حصہ نکال کے یتیم اور غریبوں کے لیے رکھا کرو, نکال کے رکھا کرو. آپ کی نظر میں اگر یتیم اور غریب نہ ہونا تو وہ حصہ لا کر کے اپنے مدرسے میں دے دیا کرو. یہ معمول بنا لو. خدا کی قسم جہاں تیری آنکھ نیند سے بند ہوگی نا وہاں سے غریب کی دعا تیری گاڑی سنبھالنا شروع کر دے گی. غریب کی گاڑی وہاں سے سنبھال لے گی. کئی بار ہم خود کہتے ہیں یار امید نہیں تھی بچ کے آنے کی, لیکن پتہ نہیں کیسے بچ گئی. نہیں, یہ تیری کاریگری. لوگ کہتے ہیں میں سوتا رہا گاڑی سیدھی چلتی رہی. نہیں, اسٹیئرنگ تو نے نہیں سنبھال رکھا تھا, اسٹیئرنگ کسی کی دعاؤں نے سنبھال رکھا تھا. اس لیے اپنی کمائی میں حصہ رکھا کرو. کبھی کبھی دوائیں وہ نہیں کرتی جو دعائیں کر جاتی ہیں. آج بیماریاں دیکھ رہے ہو کتنی چھوٹی چھوٹی لگ رہی ہیں. ہاں, کینسر, برین ٹیومر, ایسی ایسی بیماریاں جو کبھی سنی نہیں گئی آج وہ بیماریاں آ رہی ہیں. ہم نے بہت ترقی کی ہے. سگا بھائی سگے بھائی کے جھوٹے گلاس میں پانی نہیں پیتا آج. یہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں جھوٹا مت پینا بیماری لگ جائے گی. میرے حضور سے بڑا کائنات میں کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں سور المومن شفا, مومن کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے. اور ہم نے جھوٹے ہی کھانا چھوڑ دیا. ایسی بیماریاں گھسی. اللہ کہتا چلا ترتیب اپنی, اور اب میں اپنا قلم چلاؤں گا تو اپنا چلا. قسم خدا کی ڈاکٹر ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں بس تھک گئے, تھک گئے, اپنے بس کی کچھ نہیں ہے, یہ نہیں بچنے والا. پوچھو ڈاکٹر صاحب سے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہاسپٹلز کے اندر ڈاکٹر دیکھتا ہے کہتا ارے بس 2 منٹ میں ٹھیک ہو جائے گا, لیکن اگلے 5 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کہتا مر کیسے گیا. کبھی کیس اتنے سیریس ہوتے ہیں کہتے ہیں بھائی بچنا مشکل ہے, لیکن پھر بچ جاتا ہے, پھر بچ جاتا ہے. ڈاکٹر کہتا بچ کیسے گیا. جانتے ہو ترکی میں زلزلہ آیا, 40 سیکنڈ کے اندر ہزاروں زندگیوں کو موت میں بدل ڈالا, اور پھر 12 دن کے بعد زندگی بچا کے رب نے بتا دیا سن موت دینے والا بھی میں ہوں, زندگی دینے والا بھی میں ہوں. یہ یاد رکھنا. کبھی یہ مت سوچنا تیری تدبیر کام آتی ہے. نہیں, ہم لوگوں نے دعائیں لینا چھوڑ دی. غلط نہیں کہہ رہا ہوں, جاؤ شادی میں دیکھو ہم سب کی دعوت کر دیں گے, اپنوں کو نہیں بلاتے. یہ اتنا بڑا جرم کرتے ہیں خدا کی قسم کہ اس کی آہ لے کے بیٹھ جاتی ہے, لے کے بیٹھ جاتی. کئی بار برات کی براتی ختم ہو جاتی ہے. ہم دعوتیں کرتے ہیں لیکن اپنوں کی نہیں. اپنوں کی دعائیں بھی سب سے زیادہ اہم ہوتی ہیں. اپنوں کی دعائیں. میں ایک صاحب سے ملا, انہوں نے کہا میں نے فلاں پیر صاحب کے کھاتے میں 5 لاکھ ڈالے. کس چیز کے؟ زکوٰۃ کے. میں نے سیدھا سوال کیا تیری بستی میں کوئی بیوہ نہیں تھی, کوئی یتیم بیٹی نہیں تھی؟ کہا جی ہوں گے تو. میں نے کہا انہیں کیوں نہیں دیا؟ کہا جی وہ بہت بڑے حضرت اس لیے کھاتے میں ڈال دیا. میں نے کہا تو نے حضرت کے کھاتے میں اس لیے ڈالا حضرت سے تیری دعا سلام ہو جائے, اور تیرے غریب بستی کے محلے کی غریب بیٹیاں صرف اس لیے باپ کے سر پہ بوجھ بنی لگی کہ جہیز میں دینے کے لیے ان کے باپ کے پاس پیسہ نہیں تھا. اگر یہ 5 لاکھ اٹھا کر کے 5 غریب بیٹیوں میں بانٹ دیتا ان کے گھر آباد ہو جاتے. تو نے مولوی کے کھاتے میں ڈالا, اس سے تعلقات ہو گئے. غریب کے گھر میں ڈال دیتا, مدینے والے مصطفیٰ سے تعلقات ہو. سوچ کا فرق ہے, ہماری سوچ کا فرق ہے. تعلقات کے لیے پیسہ ادھر سے ادھر. کبھی حضور سے بھی تعلقات بناؤ. بنائیں گے انشاءاللہ, بولو انشاءاللہ. ناراض مت ہونا پیسے والے لوگ. ہاں میں بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہ ہم کرتے ہیں, دعائیں لینے کی کوشش کیا کرو, دلوں میں جگہ پیدا کرو. آج نفرتیں بہت ہیں. ایک گاؤں 10 خاندانوں میں بٹا, ایک خاندان 10 ناموں میں بٹا, اور پھر ایک گھر 10 جھگڑوں میں بٹا ہے. ایک کوئی نہیں ہے. جس کے اپنے گھر میں اتفاق نہیں نا, وہ چوراہے پہ بیٹھ کے پورے دیش کی حکومت چلا دیتا بیٹھے بیٹھے. اب کہ کس کی آ رہی ہے؟ کانگریس کی.
فلاں میں کس کی بنے گی؟ مایاوتی کی. ہوں کس کی بنے گی؟ بی جے پی کی. تو اپنا گھر سنبھال، دیش سنبھالنے کی باتیں کر رہا ہے. ہاں ٹھالی لوگ، فالتو لوگ بیٹھے بیٹھے دیش چلا رہے ہیں. نہیں، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنا پریوار سنبھالو، خود کو سنبھالو، محبتیں بانٹو. میں نے کہا تھا کبھی کبھی دوائیں وہ نہیں کرتی جو دعائیں کر جاتی ہیں. دعائیں لینے کی کوشش کرو. 500 روپے دے گا، کہے گا مفتی صاحب دعا کر دیو. اچھا 500 روپے میں یہ کہہ رہا دعا کر دیو، ہو گئی دعا؟ میں نے کر بھی دی، چل اللہ تیرا بھلا کرے. یہی دعا ہے. دعا کرائی نہیں جاتی، دعا خود بخود کی جاتی ہے. کہاں نہیں جاتا، جو دل سے دعا نکلے وہ اصل دعا ہوتی ہے. وہ اصل دعا ہوتی ہے. وہ کوئی لیتا ہی نہیں، اس کا مسئلہ ہی کوئی نہیں. امریکہ پہنچ گئے صاحب، پیسہ کمایا، ملین نہیں بلینوں پیسہ کمایا، بلینوں. لگ گئی بیماری کینسر کی، علاج کرایا، پیسے کا گھمنڈ تھا. ڈاکٹر نے کہا کیا حال ہے؟ صاحب طبیعت ٹھیک نہیں ہے. چیک اپ ہوا، ڈاکٹر نے کہا 2 مہینے کا مہمان ہے، مرنے والا ہے، جاؤ فیملی کے ساتھ رہ لے. ہم کب پلٹتے ہیں خدا کی طرف؟ جب دنیا لا علاج کر دیتی ہے. جب ڈاکٹروں نے کہہ دیا 2 مہینے جیے گا بس، لوٹ جا. آگے پلٹ کے سر پکڑ کے بیٹھے، بڑا پریشان ہوں. کہا یار ڈاکٹروں سے تو علاج کرا لیا، کسی مولوی کے پاس بھی چلا جا. پھر آیا، کہنے لگا حضرت جی کوئی تعویذ ہے؟ کیا ہوا؟ کہا بلڈ کینسر ہے. ڈاکٹر کہتے 2 مہینے کا مہمان ہے، مرنے والا ہے، سارا ختم ہو گیا. انہوں نے کہا کہاں کے رہنے والے؟ کہا فلاں ملک کا. کہا امریکہ کتنے سال سے؟ کہا 35 سال ہو گئے. کتنا پیسہ کمایا؟ بہت. اپنے ملک کب گئے؟ کہا یاد نہیں ہے. بہرحال 25 سال سے اوپر ہو گئے. انہوں نے کہا سن ایک کام کر، اپنے ملک واپس چلا جا، اپنے رشتہ داروں کو 1 مہینے تک دعوت کھلا. پلٹ کے آیا، 1 مہینے تک دعوت کھلائی. اس کے بعد پلٹ کے گیا. جب چیک اپ کرایا تو نہ کوئی بیماری تھی نہ کینسر تھا. ڈاکٹر کہنے لگا یار یہ کیسے ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا اب تک تیرا علاج تھا، 1 مہینے سے مدینے والے کا علاج چل رہا ہے. 1 مہینے سے مدینے والے کا علاج چل رہا ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ جو دعا دوائیں نہیں کرتی ہیں وہ دعائیں کر جایا کرتی ہیں. تجھے مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ لے کے چلو. میرے حضور کے بہت غریب صحابی ہیں، اتنے غریب صحابی کہ کبھی کبھی کھانا مل جاتا، کئی دن تک فاقے ہو جایا کرتے تھے. ایک دن حضور کی بارگاہ میں آئے. اللہ اکبر، اخلاق کریمہ دیکھو میرے حضور کا. اپنے ہر غلام سے خیریت پوچھتے تھے. آج تو باپ بیٹے سے خیریت نہیں پوچھتا، بھائی بھائی سے خیریت نہیں پوچھتا. ان موبائلوں نے آگ لگا رکھی ہے. ایک دسترخوان پہ 5 بھائی بیٹھے ہیں، کسی کو پوچھنے کی فرصت نہیں ہے، سارے موبائل میں ڈوب جایا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یار اپنوں کو وقت دیا کرو، گھر میں آ جایا کرو، فلائٹ موڈ ڈالو موبائلوں پر اور اپنوں سے بیٹھ کر کے خیریت پوچھا کرو. پتا 8 دن سے تو کہاں تھا، تو نے کیا کیا ہے، حال چال پوچھ لیا کرو. ہم تو گھر میں گئے تب موبائل ہے، سفر میں گئے تب موبائل ہے، مارکیٹ میں گئے تب موبائل ہے. اس موبائل نے بیگانہ بنا دیا ہے. باپ بیٹے سے خیریت پوچھنے والا نہیں، بیٹا باپ سے خیریت پوچھنے والا نہیں. آپ میرے نبی کی چوکھٹ پہ چل. سرکار دو عالم کی بارگاہ میں جب غریب صحابی آئے، آقا فرماتے میرے صحابی کیا حال ہے؟ اللہ اکبر، لہجہ اتنا پیارا کہ قربان ہونے کو جی چاہتا تھا. کیا حال ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. بس یوں سمجھ لیجئے کبھی کھا لیتے ہیں کبھی نہیں کھاتے ہیں. جب مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں، جب نہیں ملتا ہے تو صبر کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. حضور نے غلام کی یہ باتیں سنی ہے، چشمان نبوت میں آنسو آئے، جیسی آنکھیں بھر آئی ہیں. اتنے میں جبریل آ جاتے ہیں. یا رسول اللہ یہ جو غلام بیٹھا ہوا ہے بس یہ کل ظہر تک کا مہمان ہے، کل ظہر تک اس کا انتقال ہو جانا ہے. اتنا سننا تھا. نبوت والی آنکھیں بھر آئی، چشمان نبوت برسی. میرے نبی نے غلام سے نہیں کہا تھا کہ تو کل تک کا مہمان ہے، بلکہ اس سے فرماتے ہیں میرے غلام بتا تو صحیح تیری زندگی میں کوئی ایسی خواہش ہے جسے تو چاہتا تھا اور وہ نہ ہو سکی ہو. اللہ اکبر. غربت کا اندازہ لگانا. جب میرے نبی نے اتنا کہا تھا بتا تو صحیح کوئی خواہش ہو تو پوری کی جائے، یہ نہیں کہا کل تک کا مہمان ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں بتا تو صحیح تیری کوئی خواہش ہو تو پوری کروں. آقا نے اتنا کہا. غلام کے جملے سننا پیارے، جو ہوٹلوں میں 2000 کا کھانے کے بعد اور 1 بھوک کا کھانا پھینکنے والوں، کھڑے ہو کر کے شادیوں میں کھانے دے کر کے کتوں کی طرح کھلانے والوں اور کئی لوگوں کا کھانا دعوتوں میں پھینکنے والوں، ذرا دل سنبھال
مانگ کے میری بات سننا، خدا نے دیا ہے شکر ادا کیا کرو۔ میرے نبی نے کہا تھا روٹی کی قدر کرنا، اگر یہ چلی گئی تو ہاتھ لگی آئے گی۔ رزق کی عزت کیا کرو، قدر کیا کرو۔ یہ تو حضور کا کرم ہے جو دسترخوان سمیٹے نہیں گئے ہیں، یہ مصطفیٰ کا کرم ہے جو چہرے بگاڑے نہیں گئے ہیں، یہ تو آقا کا کرم ہے جو زمین پھاڑی نہیں گئی ہے، یہ مصطفیٰ کا کرم ہے جو شکلیں بگاڑی نہیں گئی ہے۔ اگر آقا کا کرم نہ ہوتا تو چہرے بگاڑ دیے گئے ہوتے، آقا کا کرم نہ ہوتا دسترخوان اٹھا دیے گئے ہوتے، مصطفیٰ کا کرم نہ ہوتا فاقے مار دیے گئے ہوتے۔ آج جو بے حساب روٹی مل رہی ہے یہ میرے نبی کا صدقہ ہے، بے حساب رزق مل رہا ہے یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ آقا کے صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ ایک خواہش ہے، ایک خواہش ہے، ایک خواہش ہے، بتا کون سی؟ تو اس نے کہا تھا آقا آج تک زندگی میں نے کبھی میٹھا نہیں کھایا ہے، سنا کہ میٹھی بھی کوئی شے ہوتی ہے، آقا میرا جی چاہتا ہے زندگی میں ایک بار میٹھا کھانے مل جائے۔ اتنا سنا ہے میرے نبی نے کہا عثمان کو بلایا جائے، عثمان غنی آ جاتے ہیں، کہتے دوسری خواہش بتا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ غریب ہوں، نکاح نہیں ہوا ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا کوئی غریب سمجھ کے بیٹی نہیں دیتا ہے، اس لیے میں نے آج تک نکاح نہیں ہوا۔ آقا میرا بھی جی چاہتا ہے کاش میرا بھی نکاح ہو، میری بھی بیوی ہو۔ یا رسول اللہ کبھی کبھی ارمان جاگتے ہیں، دل یہ کہتا ہے جب دنیا سو رہی ہو اور رات کا آدھا حصہ گزر چکا ہو، آقا اس وقت میں میری بیوی بھی ہو اور میں بھی ہوں، دونوں مصلے پہ کھڑے ہوں، وہ بھی رو کے رب کو مناتی ہو، میں بھی رو کے رب کو مناتا رہوں۔ آقا بس اتنی خواہش ہے ایک تو میٹھا مل جائے، دوسرا میرا نکاح ہو جائے۔ نبوت والی آنکھیں برس رکھی ہے، فرمایا بتا تیری نظر میں کوئی بیٹی ہو تو بتا۔ اس نے کہا جی یا رسول اللہ میرے چچا سات بہن ہے لیکن میرا چچا غریبی کی وجہ سے مجھے دیکھنا نہیں چاہتا۔ آقا فرماتے بلایا جائے اس کے چچا کو۔ جب ان کے چچا کو بلایا گیا اب میرے نبی کا فیصلہ سننا۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابی میں نے تیری بیٹی کا رشتہ اپنے اس غریب صحابی کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ پھر کیا تھا؟ مصطفیٰ کا فرمان تھا، گردن جھک جاتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ حق تو یہ ہے بیٹی کا ہاتھ مانگا ہے، اگر سر بھی مانگ لیتے ہنستے ہنستے جانے دے دیتے، اس لیے کہ یا رسول اللہ جان دیتی ہوئی اسی کی تو تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ۔ شکریہ بھائی سنے یہ فیصلے میرے نبی کا پیار۔ بھائی روٹی کی عزت کر، قدر کر اس کی، یہ کچی پکی توڑ کے نہ پھینکا کر۔ کھانے کا ادب یہ ہے کھانے کے لیے بیٹھو تو اگر پلیٹ میں ٹوٹی ڈلیا میں ٹوٹی روٹی کے ٹکڑے ہونا پہلے ٹکڑے کھا کے رب کو دکھایا کر یا اللہ میں نے ناشکری نہیں کی ہے، میں تو ان ٹکڑوں کے لائق بھی نہیں تھا، یہ تیرا احسان ہے تو نے میرے آگے یہ ٹکڑے رکھ دیے ہیں۔ وہ تو یہ کہتا ہے میرا شکر ادا کرو گے تو اتنا دوں گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا، اور ناشکری کرو گے تو یاد رکھنا ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا کہ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ حضور نے اتنا فرمایا کہ تیری بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح ہونا ہے۔ جی یا رسول اللہ کا تاخیر نہ کرنا۔ آقا جانتے تھے کل ظہر تک کا مہمان ہے، مصطفیٰ جانتے تھے کل ظہر تک اسے موت آنے والی ہے، اس لیے میرے نبی نے کہا اب دن کا انتظار نہیں ہے، ابھی اس کا نکاح ہوگا۔ ابو بکر جی یا رسول اللہ نکاح کی جو ضرورتیں ہیں وہ آپ پوری کریں گے، عثمان جو حلوہ ہے وہ آپ کا بنانے کی ذمہ داری ہے، ایسا حلوہ بنانا کہ آج تک کسی نے نہ کھایا ہو۔ میرے غریب غلام کی تمنا ہے یہ حلوہ کھانا چاہتا ہے، میٹھا کھانا چاہتا ہے۔ حضرت عثمان کے یہاں حلوہ بنا، حضرت ابو بکر صدیق کے یہاں سے نکاح کا انتظام ہوا۔ جب نکاح ہو جاتا ہے اللہ اکبر، آقا کریم کو بتایا تھا جبریل نے کہ کل ظہر تک کا مہمان ہے، رات گزر جاتی ہے۔ جب صبح کا سویرا ہوا، فجر کا وقت آیا، میرے حضور نے غلام کو بلایا، فرمایا جاؤ میرے فلاں غریب صحابی کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ آقا کس لیے؟ کہ اگر اس کے دروازے سے رونے کی آواز آ جائے تو توڑ کر کے مجھے بتا دیا جائے۔
آقا نے اس لیے ڈیوٹی لگائی تھی جب کہیں پہ میت ہوتی ہے تو اپنے رویا کرتے ہیں، اور اس کی بیوی تو ایک رات کی دلہن ہے، جب اس کے شوہر کا انتقال ہوگا تو ذاکر کے رونے کا پتہ چل جائے گا آگے کیا ہونا تھا یہ تو مصطفیٰ جانتے تھے، لیکن ڈیوٹی آقا لگا رکھے ہیں، جاؤ اس کے دروازے پہ چلے جاؤ، جب اس کے گھر سے رونے کی آواز آئے تو مجھے خبر کر دینا۔ پیارے سننا ذرا دل تھام کر کے، یہ صحابی نے فجر کی نماز پڑھی، جا کے اس صحابی کے دروازے پہ بیٹھ گئے، سحر ہو گئی کوئی نہیں رویا ہے، سحر کی نماز پڑھی، آقا فرماتے کیا ہوا؟ معظم مکرم محتشم لائق صد عزت کریم باوقار علماء اہل سنت، محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری یمنارے یا غوث اعظم بھی زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہو کوشش کریں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں، پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی آپ نے بھائی محمد علی فیضی صاحب سے بڑے اچھے اچھے کلام سنے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وہ سرس کھیڑے میں غالباً پہلی مرتبہ آئے تو ایک دوست بنایا اور اس کے نام کا اعلان کر دیا، مگر میں آپ کو کیا بتاؤں، میرا تو بچپن ہی سرس کھیڑے میں گزرا، میرا ایک دوست ہو تو نام بتاؤں، میرے تو اس گاؤں میں کئی سارے بچپن کے ساتھی بھی ہیں، اور باقی پورا گاؤں ہی یقیناً بچپن سے مجھے جانتا ہے۔ بھائی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے تقریباً 6 حفاظ و قراء تشریف فرما ہیں، جن کے سر پہ دستار فراغت رکھی ہوئی ہے۔ الحمدللہ یہ آپ کے اس عظیم ادارے کی اور حضرت علامہ مولانا مفتی رضا المصطفیٰ صاحب قبلہ اور ان کے پورے اسٹاف کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ آپ کے سامنے 6 فارغین تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس ادارے کے ذریعے مولا کریم ہر گھر میں قرآن کی روشنی پہنچائے۔